when not to use article کے حوالے سے یہاں آخری مثال ہے، اس کے بعد یہ موضوع مکمل ہو جائے گا. when you are referring to a sports you do not need an article. جب آپ کسی کھیل کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو آپ کو آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں مثال دی گئی ہے I love playing badminton. مجھے بیڈمنٹن کھیلنا پسند ہے. فٹ بال از اے ڈینجرس اسپورٹ. فٹ بال ایک خطرناک کھیل ہے. اس میں آپ خود سے تجربہ کر سکتے ہیں. این اور دا لگا کے کہ یہ جملے پراپر نہیں رہیں گے. In most cases you don't need an article when referring to a country except when the name is referring to multiple countries or regions. عمومی طور پر جب آپ ایک ملک کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو آپ کو آرٹیکل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی این اور دا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب آپ کسی علاقے کے بارے میں بات کر رہے ہوں جس میں ایک سے زیادہ ممالک ہوں یا ریجنز ہوں، مختلف علاقے ہوں، تو پھر آپ آرٹیکل استعمال کر سکتے ہیں. بالکل پیچیدگی بڑھتی نظر آ رہی ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ بس یہاں یہ بات مکمل ہو جائے گی. کچھ تھوڑی سی تشریح وضاحت جو ہے وہ پیچیدہ لگ رہی ہے، بالکل پریشانی والی بات نہیں. یہاں یہ موضوع ختم ہو جائے گا اور اس کی اہمیت کا جو مقام ہے وہ بھی ہم ابھی واضح کر دیں گے. یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ فار ایگزامپل اف یو سے انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ یو ڈونٹ نیڈ این آرٹیکل. مثال کے طور پر اگر آپ انگلینڈ یا اسکاٹ لینڈ کہیں جو کہ مخصوص نام ہے تو ان کے ساتھ آرٹیکل یعنی این اور دا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اف یو آر ریفرنگ ٹو دا یونائٹڈ کنگڈم، تو یونائٹڈ کنگڈم کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ سارے علاقے کے جو کہ اس کنگڈم کے اندر آتے ہیں، اور دا یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ بہت سی مختلف ریاستوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس صورت میں دین یو ڈو نیڈ این آرٹیکل. تو اس صورت میں آپ آرٹیکل استعمال کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دا یعنی آرٹیکل جو دا ہے وہ استعمال ہوا ہے یونائٹڈ کنگڈم، کیونکہ یہ مشترکہ کنگڈم کی بات ہو رہی ہے، یونائٹڈ کنگڈم کی بات ہو رہی ہے. دا یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی دا آرٹیکل استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے، بہت سی مختلف ریاستوں کے مجموعے کی بات ہو رہی ہے. تو اس صورت میں آپ کو آرٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ when and when not to use an article، لیکن اس چیز کو سمجھ لیں کہ جنہوں نے انگریزی مادری زبان کے طور پر سیکھی تو انہوں نے یہ ساری چیزیں آرٹیکل، ورب، پریڈیکیٹ، سبجیکٹ اور when and when not to use an article جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر کے سیکھا ہے، وہ پڑھ کے نہیں سیکھا. آپ یہ جان گئے ہیں، ان چار چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا ہے، اس کے نوٹس بنا لیے ہیں. سبجیکٹ، پریڈیکیٹ، ورب اور آرٹیکل، اس کی وضاحت اب آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کے نوٹس موجود ہیں. لیکن آگے چل کے اس کو ہم استعمال کرنے لگے ہیں، آگے چل کے پوری ترتیب آپ کو سمجھانے لگے ہیں، اس لیے بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ پڑھنے سے زیادہ کرنے سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم موضوع ہم نے مختصر طور پہ مکمل کر لیا ہے.